الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ تعالی ہماری آخرت کے لیے اس کو وسیلہ نجات بنا دے۔ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اولیاء اللہ سے نسبت حاصل ہے، اس کو اولیاء اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں اولیاء میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے، حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے، مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے، کئی اولیاء اللہ سے، کئی اولیاء اللہ اور علماء حق سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ اولیاء اللہ کا مہینہ ہے۔ آج کی اس محفل کو ہم نے جو ذکر کرنا ہے، حضور علیہ السلام کے غلام صادق، اللہ کے ولی کامل، ہمارے مرشد کریم، ہمارے شیخ، ایسے مرشد جو روحانیت کا ایسا چراغ بلکہ ایسا مہتاب ہے جن کی روشنی سے ایک جہاں روشن ہوا اور آج تک ہو رہا ہے، حضرت سیدنا احمد سرہندی فاروقی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج ہم نے آپ کا ذکر کرنا ہے، اور آپ کا ذکر کر کے تمام مشائخ نقشبند کے فیضان کے ذریعے افضل البشر بعد انبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے حضور علیہ السلام کا فیضان حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ مشائخ رستہ ہوتے ہیں حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا، یہ ذریعہ ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی عنایات اور رحمتیں ہم تک پہنچانے کا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مشائخ کا فیضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ روحانیت کے وہ مہتاب ہیں جن کی روشنی سے آج بھی ایک جہاں روشن ہو رہا ہے، آج بھی ایک جہاں روشن ہو رہا ہے۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، آپ کا علم ایک الگ مستقل موضوع ہے، آپ کے اقوال میں جو آپ نے روشنی عطا فرمائی، جو ہدایت کا رستہ ارشاد فرمایا، وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ آپ کا عشق رسول اور اس پہ تعلیمات ایک الگ مستقل موضوع ہے، آپ کی دین کی خدمات ایک الگ موضوع ہے۔ میں نے آپ کے مقام روحانیت پر کچھ دیر آپ سے کلام کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا روحانیت پہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، کس طرح بڑے بڑے آپ کی بارگاہ میں سر جھکاتے نظر آتے ہیں، کس طرح بڑے بڑے آپ سے اکتساب فیض کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ کے آگے بیان
بیان کرنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مجدد الفسانی جیسا مرشد عطا کیا ہے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی جو روایات، ہمارے سلسلے کا جو تعارف حضرت سیدنا امام احمد سرہندی فاروقی حضرت امام ربانی نے پیش کیا ہے، ہم چیلنج سے کہتے ہیں کوئی اس پہ انگلی اٹھا کے تو دکھائے، کوئی اس پہ انگلی اٹھا کے تو دکھائے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، سلسلہ نقشبند میں مجددیوں کے طریقے میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا قرآن و سنت سے ثبوت نہ دیا جا سکے، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کا ثبوت حضور علیہ السلام کی مجلس سے نہیں ملتا۔ الحمدللہ جو مدینہ منورہ کی مجلس میں حضور علیہ السلام کی مجلس مبارکہ میں طریقے ہوئے، اسی طریقوں پہ الحمدللہ نقشبندی سلسلہ قائم ہے، اور دیگر بھی سلاسل طریقت الحمدللہ اسی پہ قائم ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ عطا فرمایا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ باقی سلاسل میں نہیں، الحمدللہ جتنے بھی حق پہ طریقے ہیں ان سب کا وہی انداز ہے جو حضور علیہ السلام کا اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا انداز تھا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا انداز تھا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے شیخ حضرت احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ کی پہچان ہی یہ ہے کہ شریعت کی جو پاسداری آپ نے کی اس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی، اس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی محبت ایک پیمانہ ہے۔ حضرت شیخ مجدد سے محبت کرنے کے لیے انسان کا مومن ہونا ضروری ہے، انسان کا متقی ہونا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر حضرت شیخ مجدد سے کوئی محبت کر سکتا ہے تو مومن ہی کر سکتا ہے۔ فاسق و فاجر کے دل میں آپ کی محبت آ ہی نہیں سکتی، فاسق و فاجر کے دل میں، شریعت کا مذاق اڑانے والے کے دل میں، شریعت کو اور اس طریقت کو ذریعہ معاش بنانے والے کے دل میں حضرت شیخ مجدد کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ شیخ مجدد کی محبت دل میں ہونے کے لیے انسان کا مومن ہونا ضروری ہے۔ ہاں لیکن امام ربانی کی محبت میں وہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر بھی آپ سے محبت کرے گا، اگر کوئی فاسق بھی آپ کے قریب آئے گا، آپ اس کے دل کو نور ایمان سے ایسا منور کر دیں گے، نہ صرف پاک ہوگا بلکہ آگے لوگوں کو پاک کرنے والا بن جائے گا۔ یہی آپ نے تصوف کی تعریف بھی بیان کی نا، یہ بھی تصوف کی تعریف میں سے ایک تعریف بیان کی گئی، کہا کہ تصوف کی مثال اس طرح ہے، جو اہل تصوف سے جڑتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہوتا ہے نا، پہلے وہ ایسے ناپاک ہوتا ہے کہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے اور جس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اگر پانی کا ناپاک قطرہ ہو وہ آپ کے بدن آپ کے جسم پہ لگ جائے، آپ کو جسم صاف کرنا ہوگا، جسم کو دھونا ہوگا، آپ کے لباس پہ لگ جائے آپ کو لباس کو دھونا ہوگا، وہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے، جس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی ناپاک قطرہ دریا کے ساتھ مل جائے، دریا اس کو پاک کرتا ہے، نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ پھر اگر وہ قطرہ کسی کے بدن کے ساتھ لگے گا تو اس کے بدن کو بھی پاک کر دے گا۔ وہ جو قطرہ خود بھی ناپاک تھا اور دوسروں کو بھی ناپاک کرتا تھا جس کے ساتھ لگے گا، وہی قطرہ جب دریا کے حوالے ہوگا نہ صرف پاک ہوگا بلکہ پاک کرنے والا بن جائے گا۔ کہا یہی مثال ہے تصوف کے ساتھ لگنے کی، جو اہل تصوف سے ناپاک شخص بھی وابستہ ہوگا، گناہوں کی ناپاکی سے ناپاک ہوگا، اہل تصوف اسے پاک کریں گے، نہ صرف پاک کریں گے بلکہ اس کو پاک کرنے والا بنا ڈالیں گے، اس کو پاک کرنے والا بنا ڈالیں گے۔ اگر کوئی فاسق و فاجر بھی حضرت شیخ سے محبت کرے گا تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں پھر فاسق و فاجر نہیں رہے گا بلکہ آپ اس کو اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیں گے، آپ اس کو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیں گے۔ آپ کا اسم گرامی احمد سرہندی ہے اور آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ جہاں بہت بڑے عالم تھے وہاں روحانیت کے ایک اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے۔ حضرت شیخ مجدد مادر زاد ولی ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیخ عبد الاحد فرماتے ہیں آپ کے والد کہ جب میرے بیٹے احمد کی ولادت ہوئی میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے خود احمد سرہندی کے ایک کان میں اذان کہی اور دوسرے کان میں
حکامت کہی، پیدا ہوتے ہی جس کو یہ مقام ملا کہ حضور نے اپنے لب زبان مبارک سے اس کے کان میں اذان کہی، اس ذات کو احمد سرہندی کہا جاتا ہے، اس ذات کو احمد سرہندی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ حاصل کی، اور آپ نے اپنی ابتدائی روحانی منازل بھی اپنے والد کے زیر سایہ طے فرمائی، والد کے زیر سایہ طے فرمائی۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میں نے علم ظاہر حاصل کر لیا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج لوگ کہتے ہیں بھئی صرف علم جو ہے وہ باطن ہی ہے، علم کتاب کی کوئی حیثیت نہیں۔ علم کتاب والے کو کیا لگے کہ علم باطن کیا ہے؟ بولے بھئی علم باطن کی کوئی بڑی مثال دو، تو کہتے ہیں آصف بن برقیہ کو دیکھ لو، حضرت داتا صاحب کو دیکھ لو۔ اب اگر پہلی امتوں میں دیکھنا ہے تو آصف بن برقیہ کو دیکھ لو، اس امت میں دیکھنا ہے حضرت غوث اعظم کو دیکھو، حضرت داتا صاحب کو دیکھو، حضرت شیخ مجدد کو دیکھو۔ بھائی یہ سب وہ اولیاء ہیں جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، علم ظاہر حاصل کیا، اس کے بعد علم باطن کی وہ منزل ملی جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا وہ آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو گئے، وہ آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو گئے۔ ہم ایسی طریقت نہیں ہے، ایسی طریقت کے پیچھے نہ جانا جو کہیں بھئی نہ قرآن پڑھنا ہے نہ حدیث پڑھنی ہے، بس علم نظر ہماری نظر سے حاصل کر لو۔ جو شخص شریعت کے بنیادی مسائل بھی نہ جانے وہ ولایت کے مقام پہ کیسے فائز ہوگا؟ ایک اللہ والے کی برکات اور ہے، لیکن اللہ والے کا مقصد یہ ہے خود بھی شریعت پہ عمل کرے اور جو اس کے ساتھ لگ جائے اس کو درس شریعت دے۔ یہ ہے مجدد الفسانی کی تعلیم۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں اب سنو کہ علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد علم باطن کیسے ملتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ جب میں نے علم ظاہر حاصل کر لیا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عالم کشف میں دیکھا حضرت مولا کائنات میرے پاس تشریف لاتے ہیں، حضرت علی میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اور حضرت علی نے فرمایا احمد سرہندی میرے پاس آؤ، میں تمہیں علم افلاک سکھانے آیا ہوں، یعنی آسمان کے نیچے جو کچھ ہے وہ تو تم نے پڑھ لیا نا، آؤ اب میں تمہیں آسمان کے اوپر کی باتیں بتانے آیا ہوں، میں تمہیں علم افلاک سکھانے آیا ہوں۔ اور حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں عالم کشف میں نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم افلاک سیکھا۔ اور یاد رکھیے گا مجددی ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جس کو مولا علی کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، وہ مجددی ہو ہی نہیں سکتا نعرہ حیدری سے جس کے منہ پہ پھٹکار آتی ہے، وہ مجددی ہو ہی نہیں سکتا علی کا ذکر جس کو پریشان کرتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں اس خشک بندے سے نہ سیکھو کہ علی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ آؤ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا قول رکھتا ہوں، حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو دروازہ علی کا سوالی نہیں بنتا، اگر ولایت چاہیے تو دروازہ علی پہ سوالی بن کے جانا ضروری ہوگا۔ یہ شیخ مجدد نے فرمایا ہے کہ ولایت کی مہر علی کے ہاتھ میں ہے، جس میں علی مہر لگائے گا وہ ولی ہے، علی کی مہر کے بغیر کوئی ولی ہو نہ جانے تم نے یہ ذکر علی کو چھوڑ دینا، اس کے مجدد تم ہو سکتے ہو لیکن مجدد الفسانی نے تو کہا ہے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جو علی سے محبت نہیں کرتا۔ صرف محبت نہیں کہا ولایت چاہیے تو دروازہ علی کا سوالی بننا ضروری ہو، دروازہ علی کا سوالی بننا ضروری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ مجدد کا علم دیکھو تو مولا علی سے ملا ہے، اگر سلسلہ دیکھو تو سلسلہ نقشبند کے فیضان کے قاسم کا نام مجدد الفسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلسلہ دیکھنا چاہو تو افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر کے سلسلے کے قاسم ہیں، فیضان کے قاسم ہیں۔ علم دیکھنا چاہو طریقت ملی تو ابو بکر صدیق سے ملی، علم ملا تو مولا علی سے ملا۔ اور یاد رکھنا شخصیت کی تعمیر میں نا نسب کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ کسی کے بھی بارے میں جاننا ہو تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر گھرانہ اچھا ہو تو اس کو اچھا تصور کیا جاتا ہے، گھرانے کی شہرت بری ہو تو اس کو بھی برا تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی سے رشتہ بھی قائم کرے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کس خاندان کا ہے، اگر خاندان اچھا ہو تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، خاندان کی شہرت بری ہو تو اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے تمہارے پیر مجدد الفسانی کا خاندان کیا ہے تو ہم فخر سے بتائیں گے 21 پشتے پیچھے جا کے احمد سرہندی کے جد
आला का नाम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। भाई नसब की बड़ी अहमियत होती है। हालांकि हजरत शेख खुद भी वली कामिल, आपके वालिद भी वली कामिल, आपके दादा भी वली कामिल, आपके परदादा भी वली कामिल, और 21 पुश्ते पीछे जाके हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके जद्दे आला है। हजरत खिज़र और हजरत मूसा का सफर हुआ ना, जब दो नौजवानों के लिए दीवार कायम की, मूसा और खिज़र दीवार कायम कर रहे हैं। हजरत मूसा ने हजरत खिज़र से पूछा, इन जवानों के लिए इतनी इनायत की वजह कि खिज़र और मूसा दीवार कायम कर रहे हैं, जवानों के लिए दीवार बना रहे हैं, इनके माल की हिफाजत के लिए। कुरान ने हजरत खिज़र के जवाब का जिक्र किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान अबूहुमा सालिहा, वजह यह है कि इन्हां दा अब्बा नेक सी, इनका बाप नेक था। मुफस्सिरीन ने बाज़ ने कहा 14 पुश्ते पीछे बाप नेक था, बाज़ ने कहा 7 पुश्ते पीछे बाप नेक था। 7 पुश्ते पीछे या 14 पुश्ते पीछे बाप खाली नेक हो, साले हो, तो औलाद को यह अजर मिलता है कि खिज़र और मूसा उनके माल की हिफाजत के लिए दीवार ताबीर कर रहे हैं। जिसका बाप भी वली, जिसका दादा भी वली, जिसका परदादा भी वली, और 21 पुश्ते पीछे जाके जिसके जद्दे आला का नाम उमर बिन खत्ताब है। सोचो उस मुजद्दिद अल-फसानी के मकाम का आलम क्या। हजरत हा 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 हा, क्या बात है मुजद्दिद अल-फसानी की। तरीकत है तो किसकी? सिद्दीक़ अकबर की। शहजादे हैं तो किसके? फारूक आज़म के। शागिर्द हैं रूहानी तौर पे तो किसके? मौला अली के। यही तो वजह है हम कहते हैं जमाल ज़ात सिद्दीक़ी, जलाल ज़ात फारूकी, कफ़े उस्मा यदे हैदर मुजद्दिद अल-फसानी। तौहीद के ज़ेवर मुजद्दिद अल-फसानी है, नवीद ज़िल्ले पैगंबर मुजद्दिद अल-फसानी है। हाथ उठा के बोलो फख्र से, जमाल ज़ात सिद्दीक़ी। मेरे साथ कहो, जमाल ज़ात सिद्दीक़ी, जलाल ज़ात फारूकी, कफ़े उस्मा यदे हैदर मुजद्दिद अल-फसानी। हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं, हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि मैंने हजरत गौस आज़म के अक़वाल में पढ़ा कि हजरत गौस आज़म ने फरमाया कि अल्लाह मेरी दुआ से तकदीर मुबरम में भी तब्दीली फरमा देता है। वो फरमाते हैं बहुत अरसा में इस ख्याल में रहा कि तकदीर मुबरम तो अल्लाह की जानिब से वो मजबूत तकदीर है जिसमें तब्दीली मुमकिन ही नहीं है, जिसमें तब्दीली नहीं होनी। तो हजरत गौस आज़म की दुआ से अल्लाह तकदीर मुबरम बदल देता है। इसका मतलब क्या है? आप फरमाते हैं मुझ पे रूहानियत के बाब खुलते गए, लताइफ तय खुलते गए, मैं रूहानियत के बाब तय करता रहा, आखिर मुझ पे तकदीर मुबरम की हकीकत खुली। मैंने जाना कि तकदीर मुबरम भी 2 किस्म की होती है, 2 अक़साम है तकदीर मुबरम की। एक तकदीर वो है जो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है और किसी के इल्म में नहीं है, सिर्फ अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के खास इल्म में है। आप फरमाते हैं ये वो मजबूत तकदीर मुबरम है जिसमें तब्दीली नहीं होनी, जिसमें तब्दीली नहीं होगी। और आप फरमाते हैं एक तकदीर वो है, तकदीर मुबरम की एक किस्म वो है कि जो लोहे महफूज में लिख दी जाती है और फरिश्ते उसको पढ़ लेते हैं। आप फरमाते हैं ये वो तकदीर है जो लोहे महफूज में लिख दी जाती है कि अगर अल्लाह का कोई कामिल वली किसी बात पे कसम खा ले और अल्लाह का हुजूर हाथ उठा ले तो अल्लाह अपने वली के कहने पे उसमें तब्दीली फरमा देता है, अल्लाह उसमें तब्दीली फरमा देता है। और हजरत शेख मुजद्दिद कहते हैं अल्लाह ने फकीर को भी यह मकाम अता किया है। अगर फकीर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा ले, अल्लाह फकीर के कहे की लाज रखता है, जो अर्ज करे उसको तहरीर फरमा देता है। हजरत शेख मुजद्दिद ने यह फरमाया और इसकी मिसाल भी मौजूद है। हजरत शेख मुजद्दिद के शहजादे एक और उस्ताद से पढ़ा करते थे। आपने एक दफा अपने शहजादों के उस्ताद को देख लिया, आपने फरमाया इससे ना पढ़ा करो। कहा क्या वजह है? कहा इसके माथे पे बदबख्त लिखा है। लोगों ने कहा कि वो शहजादे भी आपके थे। उन्होंने कहा कि हुजूर अगर आपके घर आने के बावजूद भी बदबख्ती रहे तो यहां आने का फायदा क्या? आपने आंखों को बंद फरमाया, आंखों को खोला, कहा इसका कुछ नहीं बन सकता। हुजूर वजह? कहा उन कागजों में भी ये बदबख्ती लिखा है। शहजादों ने कहा हुजूर फिर आपके पास आने का फायदा क्या है?
آپ نے آنکھوں کو بند کیا، ایک جلد کی کیفیت میں چلے گئے، آپ نے آنکھوں کو کھولا، کہا اس کے ماتھے سے بھی بخت مٹا دیا گیا ہے، ان کاغذوں میں بھی اس کا نام خوش بختوں میں شامل ہو گیا۔ آج ہم شیخ مجدد کا تصور کر کے کہتے ہیں حضور ہمارے پہ بھی ایسی نظر کرم ہو، ہمارا نام بدبختوں میں نہ آئے بلکہ اللہ کے مقرب بندوں میں ہمارا نام آ جائے، اللہ کے مقربین میں ہمارا نام آ جائے۔ حضرت شیخ کو اللہ نے یہ مقام روحانیت عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ شب برات کی رات تھی، آپ کی زوجہ نے نوافل پڑھے اور کہا نہ جانے کس کس کا نام آج صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ حضرت شیخ مجدد نے فرمایا تم شک میں یہ کہہ رہی ہو، ذرا سوچو اس کا عالم کیا ہوگا جس کو پتا ہے کہ اس کا نام آج صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا علم اور ایسا مقام عطا فرمایا تھا۔ 27 رمضان مبارک کا دن تھا۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں، آپ کے احوال میں یہ لکھا ہے جہاں بھی آپ کے احوال مرتب ہے، آپ نے فرمایا 27 رمضان مبارک کا دن تھا، میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور ایک مراقبہ میں چلا گیا۔ آپ مراقبہ میں تشریف فرما تھے، آپ فرماتے ہیں میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا مجھ پہ ایک چادر ڈالی گئی اور مجھے غیب سے ندا آئی، الہام ہوا اللہ کی جانب سے کہ اے احمد سرہندی یہ چادر تمہیں تمہارے رب کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو حقیقتاً وہ چادر مجھ تک پہنچ چکی تھی، اور پھر آپ فرماتے ہیں میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام میری پاس تشریف لائے، حضور نے مجھ پہ بندہ نوازی فرمائی، میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے اپنے دست مبارک سے میری دستار بندی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے اپنے دست مبارک سے میرے سر پہ دستار باندھی اور حضور نے مجھے مبارک عطا فرمائی۔ ہر شیخ کو دستار ملتی ہے، تمام مشائخ کی دستاریں قابل عزت ہیں، لیکن کسی کو دستار اس کے پیر نے باندھی، کسی کو دستار اس کے والد نے باندھی، کسی کو دستار اس کے استاد نے باندھی۔ مجدد الفسالی اس کو کہتے ہیں جس کو دستار کسی اور نہیں بلکہ خدا ملا کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ اور سن لو دنیا والو، سن لو کال کھول کے، ہر دور میں کوشش ہوئی، کسی نے اقتدار کے ذریعے اس شملے کو جھکانے کی کوشش کی، کسی نے تقریر کے ذریعے اس شملے پہ داغ لگانے کی کوشش کی، کسی نے تحریر کے ذریعے اس دستار کو داغدار کرنے کی کوشش کی، کسی نے دو شعروں کے ذریعے اس دستار کو جھکانے کی کوشش کی، لیکن جھکانے والے جھک گئے۔ یہ شملہ ہمیشہ سے بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا، کیونکہ یہ مجدد کا شملہ بلند کرنے والا کوئی اور نہیں، خود ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام۔ سن لو کان کھول کے، حضرت شیخ مجدد کو عزت ملی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے، دستار ملی ہے تو دست مصطفیٰ سے ملی ہے۔ حضرت شیخ مجدد کی دستار بھی بلند رہے گی اور ان کا شملہ بھی بلند رہے گا۔ حضرت شیخ باقی باللہ ارشاد فرماتے ہیں، جو آپ کا شیخ ہے، ہر مرید پیر کی تعریف کرتا ہے، ہر مرید پیر کی تعریف کرتا ہے، لیکن کچھ مرید ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شان ان کا شیخ بیان کرتا ہے۔ حضرت شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سمرقند اور بخارا میں معرفت کے بیج اکٹھے کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سمرقند اور بخارا میں معرفت کے بہت سے بیج اکٹھے کیے، وہ سارے کے سارے میں نے سرہند میں کاشت کر دیے، یعنی سب کے سب میں نے احمد سرہندی کے سینے میں موجن کر دیے، اور پھر ان بیجوں نے ایسے شجر سایہ دار کی صورت اپنائی کہ آج تک زمانہ ان سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ حضرت باقی باللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک چراغ دیکھا جس کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی روشنی پورے جہاں کو روشن کر رہی ہے اور لوگ اس سے اپنے چراغ جلانے لگ پڑے۔ آپ فرماتے ہیں اس چراغ کا نام احمد سرہندی ہے، یعنی آپ نے روحانیت میں بتایا کہ میں نے دیکھا احمد سرہندی کے سینے میں ایسا معرفت کا چراغ جلا ہے، ایسا معرفت سے اس کا سینہ روشن ہوا ہے کہ یہ پوری دنیا کو روشن کرے گا، اور جو اس کے ساتھ لگ جائے گا اللہ اس کے چراغ کو بھی روشن فرما دے۔ شیخ مجدد خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھا تھا اور مراقبے میں تھا اور ایک جذب کی کیفیت میں تھا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی جلوہ گر ہے، کہتے ہیں میں نے نظریں اٹھائی تو حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ حضور علیہ السلام رونق افروز تھے اور حضور نے فرمایا میں تمہیں دو چیزوں کا اجازت نامہ دینے آیا ہوں،
حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں حضور نے مجھے اپنے دست حق سے 2 چیزیں لکھ کے دی. آپ فرماتے ہیں جو کاغذ لکھ کے دیا اس کا متن یہ تھا، پہلے لکھا تھا کہ میں تمہیں دنیا میں لطائف عظیمہ کی خوشخبری دیتا ہوں، روحانیت میں تمہیں لطائف عظیمہ پہ فائز کر دیا، اور آخرت میں تمہیں عنایات کثیرہ کی خوشخبری دیتا ہوں. دنیا میں تمہیں لطائف عظیم ملیں گے اور آخرت میں تمہیں عنایات کثیر ملیں گی. پھر آپ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اکثر میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے مجھے علم لدنی عطا فرمایا. پھر آپ فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں میرے پاس تشریف لائے اور ڈھیر علم و معارف لے کے آئے، اور وہ سب کے سب علوم اور معارف انہوں نے میرے سینے میں موجن فرما دیے. حضرت پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی حیات کے آخری عرصے میں، آخری دنوں میں اپنا جبہ اپنے شہزادے کو عطا فرمایا، اور فرمایا ایک عرصے کے بعد ہند میں ایک شیخ آئے گا، یہ جبہ اس کو پہنچانا ہے. آپ کی کئی پشتوں کے بعد، آپ کی کچھ پشتوں کے بعد آپ نے اپنے شہزادے حضرت شیخ کمال الدین کے خواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جبہ ہند میں سرہند میں ایک شیخ احمد سرہندی اس کو پہنچا دیا جائے. پھر آپ نے اپنے پوتے کے ذریعے وہ جبہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی تک پہنچایا، اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی نے وہ جبہ زیب تن فرمایا جو غوث اعظم کی امانت تھا. کیا بات ہے مجدد الفسانی کی! اگر ان کی دستار دیکھو تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہے، اگر ان کی طریقت دیکھو تو صدیق اکبر سے ملی ہے، اگر ان کا نسب دیکھو تو فاروق اعظم سے ملتا ہے، اگر ان کا علم دیکھو تو مولا علی سے ملا ہے، اگر ان کا جبہ دیکھو تو غوث اعظم سے ملا ہے. احمد سرہندی پیر تو ہم نقشبندیوں کے ہیں، شیخ تو ہم مجددیوں کے ہیں، رہنما اور بادشاہ تو ہمارے ہیں، لیکن ہر سلسلے کا فیضان جس ذات میں موجود ہے اس ذات کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، اس ذات کو شیخ احمد سرہندی فاروقی کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ہدایت الانسان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حضرت شیخ مجدد کا سلسلہ میرا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ کسی اور سلسلے میں 100 قدم اٹھا کے حضرت شیخ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ نے، خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ نے ہدایت الانسان میں حضرت شیخ مجدد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ مجدد نے فرمایا فقیر کے سلسلے میں وہ 1 قدم سے جو سفر طے ہوتا ہے کسی اور سلسلے میں 100 قدم سے وہ سفر طے ہوگا. یعنی اور سلاسل 100 قدموں کے بعد جو سلسلہ سفر طے کراتے ہیں، میرے سلسلے میں 1 قدم سے وہ سفر طے ہو جائے. اور حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ مجدد کا یہ قول بھی نقل کیا. آپ فرماتے ہیں میرا سلسلہ یعنی حضرت شاہ نقشبند کا سلسلہ، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، آپ فرماتے ہیں اس سلسلے کو حضور کی بارگاہ کا سب سے زیادہ مقام قرب حاصل ہے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ ملتا ہے صدیق اکبر سے، اور آج بھی جو قرب مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. آخر میں آپ کو خوشخبری سناؤں حضرت مجدد سے جو وابستہ ہے. الحمدللہ ہم حضرت شیخ مجدد سے وابستہ ہے. شیخ مجدد جلوہ گر ہے، ایک جلوہ کی کیفیت میں آیت تلاوت کرتے جا رہے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. مریدین نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھے الہام ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا احمد سرہندی ہم نے تمہیں بخش دیا ہے، اور قیامت تک جو بالواسطہ یا بلا واسطہ تمہارے سلسلے میں مرید ہوگا ہم نے اس کو بھی بخشنے کا فیصلہ فرمایا. اور آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس بشارت کو سنا دینے کا حکم ہوا. شیخ مجدد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، قیامت تک جو میرے سلسلے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ مرید ہوگا اللہ نے مجھے اس کا چہرہ بھی دکھا دیا ہے، نام بھی بتا دیا ہے، نسب بھی بتا دیا ہے، ٹھکانہ بھی بتا دیا ہے. چاہوں تو ایک ایک کا سلسلہ بیان کر سکتا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں شیخ مجدد کا مرید بنایا. ایک دفعہ شیخ میرک نامی شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. شیخ میرک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ 3 سوال ہیں ان کا جواب دیں. آپ کا بڑا ذکر سنا ہے. آپ نے فرمایا سوال کرو. وہ سوال کرنے لگا. آپ نے کہا ٹھہرو.
سوال بتانے تم نے ہیں، جواب میں نے بتانے ہیں، یہ تمہارے دل کے سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتاؤں۔ اس نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ آپ نے بنا پہلا سوال تو مقام صدیق اکبر پہ پوچھنا چاہتا ہے، یہ لے یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال تو میرے خاندان کے پس منظر پہ پوچھنا چاہتا تھا، یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ تیسرا سوال تو میرے مرشد باقی باللہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے۔ آپ کے قدموں پہ گر گیا، کہا جس کا غلام ایسا ہے اس کے آقا کا عالم کیا ہے۔ آخری بات، آپ کے مقام روحانیت کا ایک اور بڑا منظر دنیا نے تب دیکھا جب جہانگیر کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ جہانگیر کو سجدہ کیا جاتا تھا، لوگوں نے یہاں تک فتوے دے دیے کہ مصلحتاً بادشاہ کو سجدہ تعظیم جائز ہے۔ حضرت مجدد تک بات پہنچی، آپ نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کیا جائے تو حرام۔ جہانگیر کو پتا چلا، جہانگیر نے کہا ان کو میرے پاس بلایا جائے۔ آپ تشریف لے گئے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ والے بادشاہوں کے پاس کیوں جاتے ہیں بھائی، یا بادشاہ اللہ والوں کے پاس کیوں آئیں؟ اور بھائی بادشاہ کے پاس اللہ والے جائیں گے تو اسے بھی علم دین سکھانے جائیں گے، اور اگر کوئی بادشاہ اللہ والوں کے پاس جائے گا تو اس بادشاہ کو بھی اللہ والے حقیقتاً روحانیت کا بادشاہ بنائیں گے۔ اللہ والوں کا کام اصلاح کرنا ہے، اور اللہ والوں کا یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ وہ اور لوگ ہیں، وہ اور آج کل آپ کو نظر آتی ہوگی ایک عجیب تکفیری مہم چلی ہوئی ہے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، تو بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، میں بھی کافر، سارے ہی کافر، کافر ہی کافر بنائے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ ایک تکفیری مہم چلی ہوئی ہے، اس کا اہل تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جس پہ شریعت حکم لگاتی ہے اس حکم کے پابند ہیں اہل تصوف بھی اور سارے، اور وہی حکم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو مفت میں تکفیر کی فیکٹری ہے، یہ اولیاء اللہ کا کام نہیں ہے کہ جس کو دو سامنے آئے اس کو کافر بنا دو۔ اولیاء اللہ اور زاہد خوش میں یہی فرق ہے، زاہد خوش سے اور تو کچھ کرنا نہیں ہوتا، مسلمانوں کو کافر بنانے لگ پڑتا ہے، اور اہل تصوف کافروں کو مسلمان بنایا کرتے ہیں۔ جس کو آپ کو پتا ہے نا، مسلمانوں کو کافروں کو مسلمان کرنا مشکل کام ہے، مسلمانوں کو کافر کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لوگوں نے یہ رستہ اپنا لیا ہے، لیکن اہل تصوف مسلمانوں کو بلا وجہ کافر نہیں کرتے بلکہ کافروں کو مسلمان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مجدد تشریف لے گئے، جہانگیر کے دربار میں لے جا رہے تھے تشریف، رستے میں کسی نے روکا، کہا حضرت وہاں سجدہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے حواری بڑے تیز تھے، انہوں نے کیا کیا کہ دروازہ چھوٹا بنا دیا، کہا کہ ویسے تو احمد سرہندی نے سجدہ نہیں کرنا، لیکن دروازہ ہی چھوٹا جو بنا لوں سر تو جھکا لے گا آتے۔ آپ کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی، آپ نے اس دروازے سے پہلے قدم داخل فرمائے، بعد میں سر داخل فرمائے۔ آپ جہانگیر کے دربار میں گئے تھے، سب اس کو سجدہ کرتے تھے، آپ نے وہاں جا کے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ، دربار میں سناٹا چھا گیا، کہا احمد سرہندی نے سجدہ نہیں کیا، اس کی خیر نہیں۔ جہانگیر نے کہا سجدہ کرو، آپ نے فرمایا اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ جہانگیر نے کہا میرا حکم ہے سجدہ کرو، آپ نے کہا اللہ کے حکم کے آگے تیرے حکم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے کہا بڑے بڑوں نے فتویٰ دیا ہے کہ بادشاہ کو مصلحت، بادشاہ کو جو ہے وہ تعظیمی سجدہ جائز ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیم حرام۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ الحمدللہ مزارات پہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو شرک سے پاک کیا ہے۔ آج اگر تم رام رام نہیں کرتے اللہ اللہ کرتے ہو، آج اگر تم بت نہیں پوچھتے اللہ کو سجدہ کرتے ہو، تو خدا کی قسم اگر اس ریجن میں بڑے صغیر میں اسلام لائے گئے تو یہ اولیاء اللہ لے کے آئے۔ تم نے کیا کیا ہے؟
اگر اس ریجن میں اسلام آیا ہے تو یہ اولیاء اللہ لے کے آئے ہیں، اولیاء اللہ لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم کے آگے تیری حکم کی کوئی حیثیت نہیں، اور الحمدللہ ہماری کسی بھی مستند خانقاہ میں قبروں کو سجدے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، اگر عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو شرک کر رہا ہے، تعظیم میں کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ اگر کہیں ہو رہے ہیں جو کر رہا ہے اس پہ ایمان، تجدید ایمان لازم ہے، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے کرتے اور روک نہیں رہا تو وہ گمراہ ہے، پیر طریقت نہیں، گمراہ ہے۔ لیکن کہیں نہیں ہوتے الحمدللہ۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو پکڑ کے دیکھنا آیا کہاں سے ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہاں سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے سوا میں سجدہ نہیں کرتا۔ جہانگیر نے کہا اس کا سر پکڑ کے جھکاؤ سجدے میں، بڑی جان لگا لی، سب نے مجدد کا سر نہیں جھکا سکے۔ جہانگیر نے قید خانے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا چلو وہاں چلتے ہیں۔ قید خانے میں جا کے بھی آپ نے وہی کام شروع کر دیا جو باہر کر رہے تھے، تبلیغ شروع کر دی۔ قید خانے میں جتنے کافر تھے سب کو مسلمان کر دیا، جتنے مسلمان تھے سب کو ولایت کے مقام پہ فائز کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، جہانگیر کے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہانگیر کو فرمایا جہانگیر تجھے پتا ہے تو نے کتنے بڑے آدمی کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے۔ جہانگیر فوراً حضرت مجدد کے پاس گیا، اپنا تاج حضرت مجدد کے قدموں پہ رکھا، کہا حضور میں آپ کو رہا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں رہا نہیں ہوگا، پہلے یہ سجدے بند کراؤ۔ اس نے سجدے بند کرائے، سچی توبہ کی۔ حضرت شیخ مجدد نے ہاتھ پکڑا، کہا جہانگیر تو ہماری نظر میں آ گیا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ نے مجھے کہا جنت میں جاؤ تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جاؤ۔ یہ ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے عالم کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال جیسا شازوی، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرہند گئے، حضرت شیخ مجدد کی قبر پہ گئے اور وہاں کھڑے ہو کے یہ اشعار کہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرہند جاتے ہیں، حضرت مجدد کی قبر پہ جاتے ہیں، کیفیات محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لات پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس کرم سے ہی گرمی احرار۔ اور یا حضرت شیخ مجدد احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، ہم علامہ اقبال کی زبان سے ہی آپ کی بارگاہ میں ایک استغاثہ کرتے ہیں کہ 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض عام ہو اے ساقی۔ 300 سال سے ہے، 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے، اب مناسب ہے یا شیخ، اب مناسب ہے تیرا فیض عام ہو اے ساقی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے ہادی و رہنما، ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے والی و نگہباں حضرت احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے۔
اللہ اکبر. یہ جو میں نے کہا نا یہ سارا فیضان آپ میں موجود ہے, یہ سارا فیضان آپ میں موجود ہے. ایک بار آپ میرے ساتھ کہو گے لوگوں کو پتہ چلے مجددی بے سورے نہیں ہوتے. سمجھ آئی ہے نا, مجددی خشکے بھی نہیں ہوتے اور بے سورے بھی نہیں ہوتے. بفر کیا ہمیں جو وجد آتا ہے نا وہ اللہ 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 کی صدا میں. یہ یاد رکھنا نقشبندی بے سورے نہیں ہوتے, جامی بھی نقشبندی تھے. نقشبندیوں میں مولانا جامی بھی موجود ہے. ذرا ایک بار میرے ساتھ کہو کہ جمال ذات سیدھی کی جلال ذات فاروق کی جمال ذات سیدھی کی جلال ذات فاروق کی کفے اس آیت حیدر کفے اس آیت حیدر مجدد الف ثانی ہے کفے اس آیت حیدر مجدد الف ثانی ہے کفے اس آیت حیدر مجدد الف ثانی کفے اس آیت حیدر مجدد الف ثانی ہے کفے اس آیت حیدر مجدد الف ثانی رخ توحید کے دے وہ مجدد الف ثانی ہے. رخ توحید کے دیور مجدد الف ثانی ہے نبی دے ذل پیغمبر مجدد الف ثانی ہے. نبی دے ذل پیغمبر مجدد الف ایک بار سب ہاتھ اٹھا کے کہو نبی دے ذل پیغمبر مجدد الف ثانی ہے نبی دے ذل پیغمبر مجدد الف ثانی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو مزید بڑھ کے پاکستان کی دفاع جس طرح کر رہے ہیں, پوری قوم کو ان پہ ناز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کے عظیم سپہ سالار پر بھی اپنی مزید رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رکھے. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ الرحمن یہ سفر کی 12ویں شریف تھی, اگلی 12ویں شریف ربیع الاول ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. اگلی 12ویں شریف 12 ربیع الاول ہے. حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ہے, یوم ولادت ہے. عجیب, میرے سے کسی نے کہا بھئی پچھلے دنوں یہ 12 ربیع الاول یوم ولادت نہیں ہے, آپ فلاں ربیع الاول, میں کہوں گا نہیں ان کی تبلیغ میں کیوں کروں, آپ فلاں ربیع الاول کو ولادت منائیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ منا رہے ہیں نا, تقریر کے لیے میں آؤں گا. کہا نہیں نہیں ہم تو نہیں مناتے. میں نے کہا تکلیف اور ہے, بکواس اور ہے, اگر اور ہے تو تم مناؤ نا, تقریر کا ہم کریں گے آ کے اور تمہارے ساتھ منائیں گے. الحمدللہ حضور علیہ السلام کا یوم ولادت جس مہینے میں بھی منایا جائے ہم منانے کو تیار. سازش ہے ان پہ نہ جانا. 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کا یوم ولادت. کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ آپ سب نے, آپ نے تو آنا ہی آنا ہے, آپ سب نے آج سے اس کی تیاری شروع کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, حضور علیہ السلام کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہا کے صدقے سے انشاءاللہ
12 रबीउल अव्वल को ईदगाह शरीफ में अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह तो हर साल से बढ़ चढ़ के इंशाअल्लाह एक फकीदुल मिसाल जश्न मनाया जाएगा आका अलैहिस्सलाम की आमद का, जिसमें इंशाअल्लाह हजारों की तादाद में हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम शरीक होके हुजूर की आमद का जश्न मनाएंगे। आप सब ने न सिर्फ खुद आना है बल्कि दोस्तों को भी साथ लाना है, घर वालों को भी साथ लाना है, बच्चों को साथ लाना है, सबको साथ लेके आना है। भरपूर तैयारी करनी है, भरपूर तशहीर करनी है अपने अपने इलाकों में, भरपूर लोगों को दावत देनी है और सब संगियों को बताना है कि ईद ईदगाह में मनानी है। 12 रबीउल अव्वल अहले ईमान की ईद है और ये ईद कहाँ मनानी है? ईदगाह में मनानी है। 12 रबीउल अव्वल करिए। आप को मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा जोर दे के दावत की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबको अपनी जिम्मेदारियों का यकीनन एहसास है कि आप सब आप ने अकेले नहीं आना, काफिले लेके 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह शरीफ तशरीफ लाना है, हमारे साथ मिलके आका अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाना है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार और नमक हलाल रखे। हमारे शेख फरमा रहे हैं, चंद अशार भी पढ़े जाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराई में और एक इस्तिगासे में हुजूर की बारगाह में सब झोलियां फैला के शरीक हो जाओ। आपके कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। आपके कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। आपके कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा हटाना आपका काम है। किया ये चाँद कुर्बान आपके नाम पर, किया चाँद कुर्बान आपके नाम पर, किया चाँद कुर्बान आपके नाम पर हो निगाहे करम अपने खुदा पर। छोड़ दी हमने कश्ती आपके नाम पर, छोड़ दी हमने कश्ती या रसूल अल्लाह। छोड़ दी हमने कश्ती आपके नाम पर, अब किनारे लगाना आपका काम है। छोड़ दी हमने कश्ती आपके नाम पर, अब किनारे लगाना आपका काम। मेरे दिल में फकत आपका राज है, मेरे दिल में फकत आपका राज है, मेरे दिल में फकत आपका राज है। दिल आपके तस्वीर का मोहताज है। एक निगाह करम ही मेरी राज है, एक निगाह करम या रसूल अल्लाह। एक निगाह करम ताजदार हर में, एक निगाह करम या रसूल अल्लाह। एक निगाह करम या रसूल अल्लाह। एक निगाह करम ही
میری علاج ہے، علاج میری دیوانہ آپ کا کام ہے، نگاہ کرم ہی میری علاج ہے، میری نبھانا آپ کا کام ہے۔ آپ نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، آپ نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، آپ نے ذروں کو دیکھا تو سر کر دیا، ایک حبشی کو رشک کمر کر دیا، ایک حبشی کو رشک کمر کر دیا، اٹھا سورج پھرانا آپ کا کام ہے، ایک حبشی کو رشک کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا آپ کا کام۔ تارا پھٹتا ہے سلطان کونین کا، تارا پھٹتا ہے سلطان کونین کا، صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا، صدقہ ہند الولی غوث ثقلین کا، حاضری ہو گئی یہ دن آپ ہے، صدقہ ہند الولی غوث ثقلین کا، حاضری ہو میری یہ بھی انعام ہے۔ آپ کے چاکت کہاں ہے، کہاں یہ جبی، آپ کے جود و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا آپ کا کام۔ آخر میں 3 اشعار ہیں، سب میرے ساتھ اپنے عقیدہ کا اظہار کرو گے، اعلیٰ حضرت کا ہر شعر عقیدے کی عکاسی ہے، سب نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے، 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 مالک کل ہے لاتے یہ ہے، مالک کل ہے لاتے یہ ہے، مالک کل ہے لاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے کاس، رب ہے موتی یہ ہے کاس، رب ہے موتی یہ ہے کاس، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، لاکھ بلائے لاکھ بلائے لاکھ بلائے کروڑا دشمن، لاکھ بلائے کروڑا دشمن، لاکھ بلائے کروڑا دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے یہ کون
بچائے بچاتے اور اپنی بلی ہم آپ بگاڑے کولے بنائے بناتے یہ کولے بنائے اور اپنے پرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری ہاں پلہ بھاری پلہ بھاری ہر محاذ پہ پلہ بھاری کراتے یہ اللہ آتے نہ کر کاسے اللہ آئی نہ کر کاسے اللہ آئی نہ کر کاسے کثرت پاتے یہ ہے ماتم گھر میں ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی نچاتے یہ ہے شادی شادی یہ ہے شادی شادی چاہتے یہ ہے اور کہہ دو رضا سے خوش ہو کہہ دو رضا سے خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدار رضا کا سناتے مجدار رضا کا سناتے مجدار رضا کا سناتے مجدار رضا کا سنا دے یہ قصر دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہے آتے یہ فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے آگ میں باغ مرکز میں بلدوں کا تھپک کر میٹھی نیندیں سلاتے یہ ہے اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ کی ٹارس سے پل سے پار لگاتے اور فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ چلتی چائے او چلتی چائے بجھاتے یہ ہے روتی آنکھ ہنساتے